تو بات کرتے ہیں اپنی کمپنی کے ففتھ پروجیکٹ اور لاسٹ پروجیکٹ جس کا نام ہے ڈیٹا انٹری. اچھا, ڈیٹا انٹری کا کام ہے کس طرح کا, آپ نے کرنا کس طرح سے, ان سب کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز کے اندر مکمل طور پہ گائیڈنس پرووائڈ کی تھی, اور اس پروجیکٹ کی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو مکمل طور پہ کام کرنے کی بریفنگ دوں گا کہ آپ نے کام بیسیکلی کرنا کس طرح سے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہلکی سی اس کی بریفنگ یعنی ہلکی سی آپ کو گائیڈنس دیتا چلوں کہ ڈیٹا انٹری کا بیسیکلی کام ہے کیا. اس میں بھی کمپنی آپ کو بیسیکلی فکس سیلری آفر کرتی ہے, جیسا کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ یور فکس سیلری از 25,000. ٹھیک ہے, اس کے اندر کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ ڈیٹا انٹری کے اندر آپ نے بیسیکلی کمپنی کے ساتھ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے. یعنی ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ بیسیکلی کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی اور کے یوز کرتا ہے, لیکن انہی اکاؤنٹ کے اوپر بیسیکلی وہ ورکنگ کرتا ہے. اس کے اندر ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہوگا. اکاؤنٹس کون سے ہوں گے جی؟ اکاؤنٹس آپ کو جیسے کہ ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں, Daraz.pk, علی بابا, علی ایکسپریس, اس طرح کی آپ کی جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, Amazon, بڑی بڑی ویب سائٹس, اس طرح کی آپ کو ڈفرینٹ اکاؤنٹس آپ نے اپنے ہی یوز کرنے ہوں گے. اور ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ اس میں آپ نے ایک ٹائپ کا پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے. اگر آپ میں سے کسی پرسن نے یہ کام نہیں کیا یا آپ ایک بالکل ہی بگنر لیول سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو میں مکمل طور پہ اچھی طرح سے گائیڈنس دے دوں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کام کرنا کس طرح سے. لیکن آپ پہلے سے اگر پروفیشنل ہیں یا آپ یہ کام کر چکی ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ یا پروڈکٹ ہنٹنگ کے طور پہ, تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ یہ بیسیکلی کام ہے کس طرح کا. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو مکمل طور پر اس کمپنی کے اس پروجیکٹ کی گائیڈنس پرووائڈ کریں گے. اچھا, اس کے اندر کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ کمپنی کے کچھ ٹاپ ٹرینڈز یوز ہونے والی نیشنل اور انٹرنیشنل ای کامرس کی ویب سائٹ کمپنی آپ کو دے گی. اس میں سے آپ نے آئٹمس کی لسٹ ریڈی کرنی ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی بات کی کہ کمپنی آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس پلیٹ فارمس مہیا کرے گی, جس میں Amazon آ جائے گا, Daraz آ جائے گا, علی بابا آ جائے گا, علی ایکسپریس آ جائے گا. آپ نے ان ویب سائٹس کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ اور ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنا ہوگا. اس میں کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے منتھ میں 2000 ہاٹ آئٹم کی ایک پوری لسٹ ریڈی کرنی ہوگی. دیکھیں, ابھی جسٹ میں آپ کو مینولی یہ جو کمپنی کی طرف سے دکھا گیا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ابھی آپ کو اس کے اوپر جب پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کام کرنا کس طرح سے ہے. کمپنی اس میں بھی آپ سے کہتی ہے کہ یہ کمپنی آپ کو ویکلی سیلری آفر کرتی ہے, جو کہ آپ کی ویکلی سیلری 6250 ہوگی. لیکن اس کے اندر کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کمپنی کے ساتھ فرسٹ منتھ کمپلیٹ ورک کرنا ہوگا, جس کی کمپنی آپ کو 25,000 سیلری تو دے گی, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کا 1 منتھ کمپلیٹ ہوگا دین اس کے بعد جب آپ کی فرسٹ سیلری آپ کے ہینڈ اوور کی جائے گی تو کمپنی آپ سے آپ کو ویکلی سیلری ایز یو وش ایز یو لائک کمپنی آپ کو آپ کی سیلری ویکلی طور پہ بھی سینڈ کرنا شروع کر دے گی. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے بیسیکلی ورکنگ کرنی کس طرح سے. اب تھوڑا سا پریکٹیکل ورکنگ کی طرف چلتے ہیں, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا کس طرح سے. دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا, نہیں سمجھ آئے گی 1 سے 2 دفعہ دیکھیے گا, 2 سے 3 دفعہ دیکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کام کرنا کس طرح سے. اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا تو میں آپ سے پہلی بھی 2-3 ویڈیوز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ سر صرف دیکھنے سننے سے سمجھ نہیں آتا, جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے پریکٹیکلی پرفارم نہیں کریں گے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی. تو چلتے ہیں اپنی ورکنگ کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کام کرنا کس طرح سے ہے. جی, تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک واٹس ایپ کے اوپر ڈسکرپشن دی جائے گی, اور ڈسکرپشن کس طرح کی ہوگی. اب ایگزامپل ہے جی, یہ کمپنی نے آپ کو ایک ڈسکرپشن سینڈ کی جس کے اندر کمپنی آپ سے کہتی ہے جی ورک اباؤٹ ڈیٹا انٹری. یعنی یہ کمپنی نے آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا جس کے اندر کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے جی Amazon, Daraz, علی بابا, علی ایکسپریس. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ کمپنی آپ سے کہتی ہے جی ہاٹ آئٹمس Amazon کے اوپر آپ نے 500 ہاٹ آئٹمس کی لسٹ تیار کرنی ہے, Daraz کے اوپر آپ نے 500 کی کرنی ہے, علی بابا پہ 500 کی کرنی ہے, علی ایکسپریس پہ آپ نے 500 کی کرنی ہے. تو یعنی یہ آپ کی بن جاتی ہیں ٹوٹل 2000 ہاٹ آئٹمس. یعنی Amazon کے اوپر 500, Daraz کے اوپر 500, علی بابا, علی ایکسپریس, ان سب کو 500 ملا کے تو آپ کی منتھلی 2000 ہاٹ آئٹمس بن جاتی ہیں. اب آپ نے 2000 ہاٹ آئٹمس بنانی کس طرح سے ہیں اور آپ نے کام کس طرح سے کرنے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا MS Word کی اوپن کیا ہوا ہے, آپ بھی MS Word کو اوپن کر سکتے ہیں.
اب آپ نے اپنی ورکنگ کی فائل کس طرح سے تیار کرنی ہے اس چیز کی طرف چلیں. اچھا وہ جو میں نے آپ کو اوپر میسج دکھایا نا, یہ آپ کو جسٹ میں نے مینولی یہاں پہ دکھایا ہے کیونکہ میں واٹس ایپ اوپن نہیں کر سکتا تھا یہاں پہ, تو یہ میسج آپ کو آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ملے گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایم ایس ورڈ کے اوپر کاپی نہیں کرنا, یہ جسٹ میں نے آپ کو بتانے کے لیے کہ کمپنی اس طرح کا آپ کو ایک میسج آپ کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر سینڈ کرے گی. آپ نے ایم ایس ورڈ کو اپنی سسٹم کے اوپر ورکنگ کرنے ہیں, لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنے ہیں, یا آپ اگر موبائل فون کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ نوٹ پیڈ یا کوئی بھی ایسی چیز یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ورکنگ اپنی پوری فائل کریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے. اچھا آپ نے ایم ایس ورڈ کو اوپن کیا, سمپل, کوئی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نا آپ نے فونٹ سائز یہ رکھنا ہے, آپ نے اپنی سبمیشن یہ رکھنی ہے, آپ نے فائل کو سیو کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے فونٹ کا اسٹائل چھوٹا رکھنا ہے, آپ نے فونٹ کا اسٹائل, آپ نے فونٹ کا سائز, ایسا آپ اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. جسٹ آپ سے کہنا ہو کہ آپ اگر اپنی فائل تیار کرنے لگے ہیں, اگر آپ نے پہلے دن کام سٹارٹ کیا ہے تو سمپل وہاں پہ لکھیے گا اپنا ایم ایس ورڈ کے اوپر لکھیے گا ورکنگ آن امیزون. یعنی اگر آپ امیزون کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو لکھنا ہے ورکنگ آن امیزون. اگر آپ سٹارٹنگ میں دراز کے اوپر کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے ورکنگ آن دراز ڈاٹ پی کے. اگر آپ نے علی ایکسپریس پہ کرنا ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے ورکنگ آن علی ایکسپریس. اگر آپ نے یعنی کہ جس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ آپ نے ورکنگ پیریڈ, یعنی کہ آپ کو کتنے دن ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے, یا آپ کا ورکنگ پیریڈ کا ہفتہ کون سا چل رہا ہے. یعنی اگر آپ ایگزامپل ہے, اگر آپ نے آج سے کام سٹارٹ کیا تو آپ کا ویک 1 کاؤنٹ ہوگا. یعنی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ورکنگ پیریڈ ویک 1. یعنی اگر آج ڈیٹ 10 ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے 10 to 17. یعنی کہ ڈیٹ اگر آپ آج سے کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو ویک 1 آ جائے گا آپ کا. اگر جو ڈیٹ ہے آپ نے پوری ویک کی ڈیٹ یعنی ڈیٹ 10 to 17, اور نیچے ہائی لائٹ کرنا ہے ٹاپ 500 پروڈکٹ لسٹنگ آن امیزون. اگر دیکھیں کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے کہ امیزون, علی بابا, علی ایکسپریس اور دراز, ان سب سے آپ نے 500 پروڈکٹ لسٹنگ کو نکالنا ہے. تو اس کے اندر کمپنی آپ سے بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں نا, یعنی فرسٹ ویک اگر آپ نے امیزون کے اوپر کام کیا ہے تو آپ نے امیزون پہ ہی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 5 پروڈکٹ نکال دی دراز ڈاٹ کام سے, دراز ڈاٹ پی کے سے 5 نکال دی, اپنی علی ایکسپریس سے 5 نکال دی آپ نے امیزون سے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے فرسٹ ویک کے اندر امیزون کو چوز کیا ہے تو آپ نے امیزون کی ہی پوری لسٹ تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے ورکنگ پیریڈ, آپ کا جو بھی ورکنگ پیریڈ چل رہا ہوگا, ویک 1 چل رہا ہوگا, آپ نے ویک 1 وہاں پہ لکھ دینا ہے. ڈیٹ جو بھی چل رہی ہوگی آپ نے وہاں پہ لکھ کے مینشن کرنا ہے تاکہ کمپنی کو پتا چل سکے کہ آپ نے کس پلیٹ فارم سے یہ اپنی پروڈکٹ لسٹنگ کو نکالا ہے. اس کے بعد اپنا نیم یہاں پہ لکھیے گا, آپ کا نیم جو بھی ہے, اپنا سٹی, کس سٹی سے آپ بات کر, کس سٹی کے اندر بیٹھ کے آپ ورکنگ کرنے ہیں. اور اب چلتے ہیں آپ کے پلیٹ فارمز کی طرف. یعنی ہم نے یہاں پہ لکھا ورکنگ آن امیزون, سب کی ورکنگ سیم ہے. امیزون کی بھی ورکنگ سیم ہے, علی بابا کی ورکنگ سیم ہے, علی ایکسپریس کی بھی سیم ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے. تو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے امیزون کی, کہ امیزون کے اوپر آپ نے اپنی پروڈکٹ لسٹنگ کس طرح سے نکالنی ہے. اب چلتے ہیں آپ کے امیزون پلیٹ فارم کی طرف, تو آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. اچھا یہاں سے جی سر آپ نے اوپن کر لیا اپنا امیزون کی پلیٹ فارم اوپن کر لیا. جب امیزون کا پلیٹ فارم اوپن کیا تو یہاں سے آپ نے یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ, یعنی کہ مثال ہے آپ نے لکھنا ہے الفا اے لکھیں گے آپ, یعنی کہ آپ لکھیں گے اگر یہاں پہ اے, یہاں پہ ڈلیور ٹو پاکستان کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا اسکپ, ڈن جی. اگر یہاں پہ لکھیں گے آپ اے, تو اے نام کی جتنی پروڈکٹس آپ کے سامنے یہاں پہ شو کر رہا ہے, تو آپ کے سامنے امیزون گفٹ کارڈ آ رہا ہے, آپ کے سامنے امیزون ایئرپورٹس آ جاتے ہیں, ایئرپورٹس پرو آ جاتے ہیں. اب مثال ہے یہاں پہ اگر کوئی اور کی ورڈ لکھتے ہیں, زی لکھتے ہیں, تو زی نام کی آپ کے سامنے پروڈکٹس آ جائیں گی. اب اگر یہاں پہ کیو لکھیں گے تو کیو نام کی پروڈکٹس آ جائیں گی. اب فار ایگزامپل اب کیو نام کی جو پروڈکٹس ہیں, اگر آپ سب سے پہلی چیز شو کری ہے کوئین شیٹس کے نام سے, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے, آپ کے سامنے جتنی بھی پروڈکٹس اوپن ہو رہی ہیں بیسٹ سیلر کے نام سے,
آپ نے بیسٹ سیلر کے نام سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ یہاں پہ جو لکھ رہا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو کر رہا ہے، اگر یہاں پہ پرائز اس کی شو کر رہا ہے 19.19، جو بھی آپ کو پرائز یہاں پہ شو کر رہی ہے، آپ نے سمپل اس پروڈکٹ کو یہاں سے کرنا ہے اوپن. ٹھیک ہے، بیسٹ سیلر کو کر لیجیے گا یا امیزون چوائس کو کر لیجیے گا، جس کی ریٹنگ اچھی ہوگی ان کو اوپن کر لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں بیسٹ سیلر کی، تو اگر آپ اسی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس پروڈکٹ کی پوری ایک ڈسکرپشن آ جائے گی، آپ کے سامنے اس کا ٹائٹلز آ جائے گا، ہر چیز آپ کے سامنے وہ شو کر دے گا جو بھی آپ کے سامنے ہوگا. کام بہت سمپل ہے، آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. سمپل آپ نے اس پروڈکٹ کا جو اوپر سے ٹائٹل ہے نا، وہ آپ نے یہاں سے کرنا ہے کاپی. سمپل کاپی کنٹرول سی یوز کر لیجیے گا، یہاں سے رائٹ کلک کر کے کاپی آپشن پہ کلک کر دیجیے گا، اور آپ نے آ جانا ہے ایم ایس ورڈ کے اوپر جہاں پہ آپ اپنی ایک پوری فائل تیار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے وہاں سے کاپی کیا تھا، آپ نے لکھنا ہے پروڈکٹ 1. یعنی سب سے پہلے یہاں پہ لکھیے گا، ٹائپ کیجیے گا پروڈکٹ 1 انٹر. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ٹائٹل، یعنی جو بھی پروڈکٹ کا ٹائٹل تھا آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد جو ڈسکرپشن وہاں سے آپ نے کاپی کی تھی وہ یہاں پہ کر دینی ہے. سوری، ٹائٹل جو کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ کر دینا ہے آپ نے سمپل پیسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن اسپیس دے دیجیے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے کمپنی کو بھی، جو بھی اس آپ کے کام کو چیک کرے گا. ڈسکرپشن یہاں پہ لکھیے گا ڈسکرپشن. اس کے بعد ڈسکرپشن کی جگہ آپ سمپل آئیے گا دوبارہ اسی پروڈکٹ کے اوپر جہاں سے آپ نے اس کا ٹائٹل کاپی کیا تھا، اور یہ ڈسکرپشن آپ کے سامنے یہاں پہ لکھی ہوئی شو کر رہی ہے اباؤٹ دس آئٹم. یعنی جتنی اس کی ڈسکرپشنز ہے وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے کاپی کنٹرول سی یا رائٹ کلک کر کے کاپی کر دیجیے گا، اور آج جانا ہے آپ نے دوبارہ اپنے ایم ایس ورڈ کے اوپر، اور ڈسکرپشن کی جگہ وہاں پہ جا کے آپ نے کر دینا ہے اس کو پیسٹ. ٹھیک ہے، جب پیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد دین آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی پرائس کے یہاں پہ آ رہی ہے. آپ کو یہاں پہ پرائس شو کری ہے $19.99. آپ نے اس کی پرائس یہاں پہ لکھنی ہے پرائس ان ڈالر. سمپل میں آپ کو تھوڑا سا رینڈملی کر کے دکھا رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے کو اور آپ کے کام کو چیک کرنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. پرائس ان ڈالر یہاں پہ وہاں پہ شو کر رہی تھی جی، ہمیں وہاں پہ شو کر رہی تھی ہمیں $19.99. ٹھیک ہے، آپ سمپل یہاں پہ وہ لکھیے گا، اور اس کے بعد نیچے لکھیے گا پرائس ان پاکستان، پرائس ان پی کے. ٹھیک ہے، اب اس کو کنورٹ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے گوگل کے اوپر جا کے کرنٹ ریٹ نکالنا ہے کہ اس ٹائم ڈالرز کا کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے. جو بھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہوگا آپ نے وہاں سے اس کو کرنا ہے کنورٹ. یعنی یہاں پہ لکھیے گا ڈالر ٹو پی کے آر، یعنی یہاں پہ کرے گا 179.8، جو بھی آپ کو شو کرے گا. اب 19.99، یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے پرائس نکلے گی، یعنی سم تھنگ نکلی ہے 3581. آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے اور آنا ہے ایم ایس ورڈ کی فائل کے اوپر. ایم ایس ورڈ کی فائل کے اوپر آ کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پرائس ان پاکستان. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہو گیا ایک، یعنی یہ ہو گیا ہمارا ایک پروڈکٹ جس کو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کیا، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اگر کوئی پرسن اس کو پڑھے گا بھی تو اس کو سمجھ آئے گا کہ پروڈکٹ 1 کو کس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کیا ہے. یہ اس کا ٹائٹل آ گیا، یہ اس کی ڈسکرپشن آ گئی، یہ اس کی پرائزنگ ڈالرز میں آ گئی، یہ اس کی پرائزنگ پاکستان میں آ گئی. یعنی یہ ہو گیا آپ نے بیسیکلی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی کس طرح سے ہے، ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کرنا کس طرح سے ہے ایک پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اب اگر مثال ہے یہ امیزون کے اوپر آپ نے 1 پروڈکٹ کا کام کیا، اب یہاں پہ نیچے آپ لکھیں گے پروڈکٹ 2، یعنی پروڈکٹ نمبر. اگر آپ پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ جب چلیں گے تو یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے پروڈکٹ نمبر 2، یعنی پروڈکٹ نمبر 2 اسپیس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیم اسی طرح سے، یعنی کہ آپ نے امیزون کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے، واپس آنا آپ نے کیو نام کی جتنی بھی شیٹس تھی، یعنی کہ ہم نے کیو کا ریٹ نکالا ہوا تھا، اور آپ کو بتا رہا ہوں امیزون چوائس بیسٹ سیلر، آپ نے ان سب کو یہاں سے
वन बाय वन करके इन सबको यहाँ से ओपन करना है। सेम इसी तरह से आपने उसके ऊपर से डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, टाइटल कॉपी करना है, वहां पे जाके पेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, वहां पे जाके पेस्ट करनी है, और जो प्राइस है प्राइस इन डॉलर, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस इन डॉलर, प्राइस इन पाकिस्तान, ये आपने मुकम्मल तौर पे 500 यानी कि आपने फर्स्ट वीक यानी कि 500 प्रोडक्ट इसी तरह से आपने पूरी लिस्ट तैयार करनी है। यानी डेली बेस के ऊपर अगर 500 की बात करते हैं तो 500 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर डिवाइड करें तो आपका तकरीबन आता है यानी 71, यानी कि पर डे आपने 71 कम से कम 71 प्रोडक्ट्स निकाल के पूरी फाइल तैयार करके मैक्सिमम 100 कर लीजिएगा। जितने ज्यादा प्रोडक्ट इस तरह से निकाल के कंपनी को इस तरह से पूरी फाइल तैयार करके सेंड करेंगे, आपके लिए ही बेनिफिट साबित होगा, आपके लिए ही कंपनी आपको मजीद आगे अच्छी फेवर देगी कि आपने अच्छा काम करके दिखाया। लेकिन कम से कम पर डे 71 आपने प्रोडक्ट्स इस तरह से निकाल के अपनी पूरी एक फाइल तैयार करनी है 71 प्रोडक्ट्स की। जब आप फाइल तैयार करेंगे तो सेम वही तरीका कार है जो मैं आपको पहली वीडियोस के अंदर बता रहा था। आपने कंट्रोल एस यानी अपनी फाइल को सेव करना है, अपने आईडी कार्ड नंबर से सेव कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। आपने इस फाइल को सेव करके जब आपके पास आपकी फाइल सेव हो जाए तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि आपकी फाइल किस फोल्डर में आपके सिस्टम में जाके सेव हो रही है। वहां से जाके आपको वहां से पता लग जाएगा जहां पे भी आपकी फाइल होगी, और सिंपल उसके बाद आपने अपने काम को सबमिट करवा देना है। सबमिट किस तरह से करवाना है पहले भी 3 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और अब आपने इस वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा कि आपने सबमिट किस तरह से करवाना है। तो चलते हैं अपनी जीमेल अकाउंट की तरफ कि आपने काम को सबमिट किस तरह से। जी, तो जीमेल की तरफ चलते हैं। अब जीमेल के लिए आप सिंपल अपने जीमेल को ओपन कीजिएगा और वही सेम तरीका कार्ड, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी। आपने सिंपल अपनी कंपोज ईमेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कंपनी का ऑफिशियल ईमेल जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, आपको मैनुअल भी मिल जाएगा आपके ट्रेनर से, info.impactwriters@gmail.com। ये आपने यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे उसके बाद आपने लिखना है टाइटल के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर डाटा एंट्री वर्क सबमिशन, क्योंकि आप डाटा एंट्री का काम कंपनी को सबमिट करवा रहे हैं तो डाटा एंट्री वर्क सबमिशन लिखना है। अपना नेम, आपका किस डेट को आप काम सबमिट करवा रहे हैं, आपके सीएनसी नंबर, जिस सीएनसी के ऊपर आपने कंपनी को खुद को रजिस्टर किया हुआ है कंपनी में, सिटी किस सिटी से आप काम कर रहे हैं, बैठ के किस शहर से काम कर रहे हैं, बैठ के वर्किंग डे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। वर्किंग डे मैंने आपको बताया जो भी है आपने यहाँ पे वर्किंग डे 1, 2, 3 जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और डेट लाजमी मेंशन करनी है ताकि कंपनी को पता चल सके कि आपने किस डेट को और आपका वर्किंग डे कौन सा है जब आप काम सबमिट करवा रहे हैं। देखें सर, सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपको पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो के अंदर बताया था कि आपने एक भी दिन अपने काम को स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी दिन काम को स्किप करेंगे और अगर आप कंपनी को काम सबमिट नहीं करवाएंगे तो सर आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, और जिसकी वजह से कंपनी के पास आपका जब स्किप डाटा आ जाएगा तो कंपनी आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगी। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मैं आपसे कंपनी की तरफ से पहले से अगेन माजरत कर लेता हूँ कि अगर आप कोई काम स्किप करेंगे और कंपनी अगर आपको सैलरी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर रही तो सर ये आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आप कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम नहीं कर रहे। लेकिन सर अगर घर बैठ के आपने सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करके आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो मेरी नज़र के अंदर घर बैठ के आपको एक अच्छी अर्निंग करने का मौका दिया जा रहा है, तो आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वर्किंग डे उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और जिस फोल्डर के अंदर भी आपने अपनी फाइल को सबमिट किया था यानी कि आपने सेव किया था, अटैच फाइल पे जाके क्लिक पे क्लिक कीजिएगा। अटैच फाइल के ऊपर जाके आपने उस फाइल को यहाँ पे कंपनी के इस मेल के साथ अटैच कर देना है। जब अटैच करेंगे तो सिंपल आपने इसको कर देना है सेंड। जब आप सेंड करेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि आपको आपकी मेल कंपनी को सेंड हुई है कि नहीं हुई। अगर आपकी मेल कंपनी को सेंड हुई है तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा सेंड की फोल्डर के अंदर जाके, यानी सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपकी मेल कंपनी को सेंड हो चुकी है। देन उसके बाद आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है?
سسٹم یوز کرتے ہیں سسٹم پہ لے سکتے ہیں, میک بک یوز کرتے ہیں, موبائل فون یوز کرتے ہیں, جو بھی آپ اپنی جس کے تھرو بھی آپ کام کو کر رہے ہیں, آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اب آ جانا ہے دوبارہ ویب سائٹ کے اوپر. میں پہلے 3 ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپنی کو میل کس طرح سے کرنی ہے, کام کی سبمیشن کس طرح سے کروانی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ 3 سے 4 دفعہ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کام کو سبمٹ کس طرح سے کروانا ہے. تو اب چلتے ہیں کام کو سبمیشن کروانے کے طریقے کی طرف. میل کمپنی کو سینڈ کی, اسکرین شاٹ لیا آپ نے, اور آ جانا ہے ویب سائٹ کے اوپر, اور تھرڈ آپشن جس کا نام ہے سبمٹ یور ورک. سبمٹ یور ورک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پورا فارم اوپن ہو جائے گا, جس کے اندر آپ کا فل نیم, آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر, آپ کی سبمیشن اسکرین شاٹ جو آپ نے اسکرین شاٹ لیا تھا وہ ایڈ فائل یہاں پہ کلک کر لینی ہے, کس ڈیٹ کو آپ کام سبمٹ کروا رہے ہیں, آپ کا ٹائم کیا ہے, اے ایم پی ایم جو بھی آپ کا ہے, پروجیکٹ کس پروجیکٹ کا آپ نے کام سبمٹ کروایا ہے, اسمارٹ لنکس کا کروایا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ کا, پروڈکٹ مارکیٹنگ کا, اسائنمنٹ ورک کا, ڈیٹا انٹری کا, جو بھی آپ نے کیا ہے. اس کے بعد اینڈرائڈ فون پہ کام کر رہے ہیں, ایپل پہ کر رہے ہیں, میک بک پہ کر رہے ہیں, پی سی پہ کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ مینشن کر دیجیے گا اور سمپل اپنے کام کو سبمٹ کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی تک میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اپنی تمام ویڈیوز کے اندر آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ نے کمپنی کے ساتھ ان تمام پروجیکٹس کے اوپر کام کس طرح سے کرنا ہے. تو سر امید کروں گا کہ آپ کو ابھی تک جتنی بھی ویڈیوز آپ نے میری دیکھی آپ کو سمجھ تو آ چکا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو سر میں آپ سے اگین کہوں گا کہ سر صرف دیکھنے سے سننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک آپ مکمل طور پہ اس کو پریکٹیکلی پرفارم نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں سے, تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو سر کوشش کیجیے گا ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جس پروجیکٹ کو بھی آپ چوز کریں تو کمپنی کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے, کمپنی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو بزنس آورس یعنی صبح 10 سے شام 6 بجے تک آپ کمپنی سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں منڈے ٹو سیٹرڈے, اور آپ کمپنی سے بات چیت کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو ہماری ٹرینر یا جس ٹرینر کے تھرو بھی آپ ٹریننگ کمپنی سے اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ کوشچن آنسرز وغیرہ اپنی ٹرینر سے بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو ہر طرح سے کوشچنس کلیئر کر کے آپ کو ورکنگ کے بارے میں مزید گائیڈنس پرووائڈ کر دیں گی, تاکہ جلدی سے جلدی آپ کا کام سٹارٹ ہو سکے اور آپ اس کمپنی کو جوائن کر کے ایک اچھی ارننگ گھر بیٹھے آسانی سے کر سکیں. تو سر سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے میری تمام ویڈیوز کو دیکھا, سنا, سمجھا. امید کروں گا کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد, ان سب کے اوپر ورکنگ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی کمائی میں برکت ڈالے, اللہ پاک آپ کی ارننگ میں اضافہ کرے. تو سر میری طرف سے آپ سب کے لیے وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. آپ نے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ مجھے اپنا دیا اور اس کے اندر آپ نے تمام ویڈیوز کو دیکھا, سنا, سمجھا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو کوئی کوشچن, انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی میں اپنی یعنی کہ امپیکٹ رائٹرز کی کمپنی کی طرف سے آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر یا ویک بائی ویک آپ کو ایک نئی ویڈیوز ملتی جائیں گی, جس کے اندر ہم آپ کے کوشچنس کو, آپ کی کیوریز کو کلیئر کیا کریں گے, تاکہ آپ کے کوشچنس کیوریز ہر طرح سے کلیئر ہوتے رہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان, اپنے ٹرینر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. شکریہ.